تو ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ، اور بدن کی آلائش اور گندگی زنگ کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو رکھا ہے۔ روزے سے بدن کی گندگی صاف ہوتی ہے، بدن کا ایٹھن ختم ہوتا ہے، بدن کی آلائش ختم ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیے، روزے سے پہلے جوڑوں میں درد، کمر میں درد، یہاں درد، وہاں درد، بدن بھاری، سر بھاری، یہ تو میں خود اپنی بات کر رہا ہوں اس رمضان سے پہلے کی، اور بھی بہت سارے لوگوں کو ایسا ہو رہا ہوگا۔ لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، اور عشاء کی نماز جب ہم 29 رکعت پڑھتے ہیں، 20 رکعت تراویح، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر، تو ٹوٹل ایک ساتھ 29 رکعت ہم جب ایک دن میں پڑھتے ہیں، تو کہاں گیا کمر کا درد، کہاں گیا جوڑوں کا درد، بدن فری ہو جاتا ہے، پور پور جوڑ جوڑ فری ہو جاتا ہے۔ اس کا تجربہ تو مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہوگا کہ آدمی جتنا ایکسرسائز کرتا ہے بدن کو فری کرنے کے لیے، جوڑ اور پور کو فری کرنے کے لیے، ریلیز کرنے کے لیے، ریلیف کرنے کے لیے، رمضان کے مہینے میں جب تراویح پڑھتا ہے وہ سارے ایکسرسائز اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور بدن کا پور پور حصہ جو ہے کام کرنے لگتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے، حرکت آ جاتی ہے اس میں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ، کہ بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ ایک تو میڈیکلی اعتبار سے بھی کہ آدمی 11 مہینہ جب کھاتا رہتا ہے، فیٹ بھی بڑھ جاتا ہے، وزن بھی بڑھ جاتا ہے آدمی کا، لیور بھی خراب ہونے لگتا ہے، گیسٹرک کی بھی بیماری ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی بھی ہونے لگتی ہے، قبضیت بھی ہونے لگتی ہے۔ تو میڈیکلی اعتبار سے جب وہ 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے، اس کا گیسٹرک بھی غائب، ایسیڈیٹی بھی غائب، قبضیت بھی غائب، آنت بھی مضبوط ہو جاتا ہے، پیٹ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، معدہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، کھانا ہضم بھی صحیح طریقے سے ہونے لگتا ہے، اس کا ہاضمہ جو بگڑ گیا تھا رمضان کی وجہ سے اس کا ہاضمہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، فیٹ جو اس کا بڑھ گیا تھا، چربی جو اس کی بڑھ گئی تھی، وزنی جو ہو گیا تھا، وہ جو بھاری بھرکم ہو گیا تھا، وزن جو اس کا بڑھ گیا تھا، رمضان کے مہینے میں سب کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ تو میڈیکلی اعتبار سے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ، کہ جیسے مال کی زکوٰۃ ہے مال دینا، کہ اگر آپ اپنے مال کی صفائی کرنا چاہتے ہیں، سال بھر آپ نے کمایا تو اب اس مال کو صاف کرنا چاہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ مال جب آپ زکوٰۃ میں دیتے ہیں تو وہ اپنے مال کی صفائی کرتے ہیں، آپ کا مال سیف ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کہاں پہ لوٹے گا، کہاں پہ پٹے گا، اور کہاں پہ ان کی چوری ہوگی، اور کہاں پر ڈکیتی ہوگی، اور کہاں پر آگ لگے گا، اور کہاں پر ہلاکت اور بربادی آئے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ مال کو اسٹور کر کے جمع کر کے رکھے ہوئے حرص، طمع، لالچ کی پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مال کا پہاڑ جمع کیا، اچانک سے پورا کا پورا مال برباد ہو گیا۔ لیکن علماء نے یہ بات تجربے سے لکھی ہے کہ جو لوگ اپنے مال کے پائی کی زکوٰۃ ایمانداری سے دے دیتے ہیں، ان کا مال لوٹنے والا بھی ہوتا ہے، پٹنے والا بھی ہوتا ہے، چوری ہونے والا بھی ہوتا ہے، تو لوگ محفوظ کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں، لوگ محفوظ کر کے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ چور کو بھی رحم آ جاتا ہے، ڈاکو کو بھی رحم آ جاتا ہے، کیونکہ اس مال پر زکوٰۃ دی گئی ہے۔ اور جس مال پر زکوٰۃ دی گئی ہو، جس مال پر زکوٰۃ دی گئی ہو، وہ مال محفوظ ہوتا ہے، سیف ہوتا ہے، چوری سے، ڈکیتی سے اور لوٹنے سے، پٹنے سے، ہلاک ہونے سے، برباد ہونے سے، جلنے سے، دھنسنے سے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو مال کی صفائی، اس کی سیفٹی
زکوٰۃ ہے جو کہ ہم دیتے نہیں ہیں، اگر دیتے ہیں تو ایمانداری سے نہیں دیتے، مطلب اندازے سے دے دیا، پائی پائی کا حساب نہیں لگاتے کہ ایک ایک پائی کیا ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ اور اس میں ایک لاجک یہ بھی ہے کہ ایک تو مال سیف ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مال بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر یہ فرماتا ہے کہ آدمی جب مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان سے ان کا مال گھٹتا ہے، محو ہوتا ہے، مٹتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے، خیرات دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ ایک تو لاجک یہ ہے، اور دوسرا کہ مال محفوظ ہوتا ہے، سیف ہوتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کی گندگی نکل جاتی ہے، اس کا میل اور کچیل نکل جاتا ہے۔ خیر، میں یہ بات آپ کو اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مال کی صفائی زکوٰۃ ہے تو بدن کی صفائی روزہ ہے، جسم کی صفائی روزہ ہے، کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو بدن کی آلائش، گندگی صفائی ہو جاتی ہے، گندگی نکل جاتی ہے، معدہ صاف ہو جاتا ہے، جوڑ پور اور بدن کا حصہ کام کرنے لگتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، چستی آ جاتی ہے، اور بدن کے اندر ایک طرح کی نشاط پیدا ہو جاتا ہے، آدمی حشاش اور بشاش ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ نہیں جان سکتے روزے کی حقیقت کو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، روزے کی نورانیت اور اس کی حلاوت کو اور اس کی حکمت کو اور اس کے طبی فائدے کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو لوگ روزہ رکھیں گے اس کا اجر و ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اجر و ثواب الگ ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم ٹیکنیکلی بات کر رہے ہیں، یعنی دنیاوی فائدے کے اعتبار سے۔ ایسے ہی وہ لوگ روزے کے فائدے کو نہیں سمجھ سکتے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو اجر و ثواب جو ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر نیک عمل اور عبادت کا بدلہ میں نے مقرر کر دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ کس کو کتنا کس عبادت پر ملے گا۔ یہ حدیث میں، قرآن میں طے ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ثواب کو اللہ نے مقرر نہیں کیا، طے نہیں کیا ہے کہ اس پر اتنا ثواب ملے گا، اور روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور کہا کہ رمضان الشہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، ورمضان الشہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 11 مہینے وہ اللہ کے نہیں ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن خصوصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا اجر و ثواب میں اپنی طرف سے دوں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور کتنا دوں گا یہ میں جانتا ہوں، اس کو طے نہیں کیا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان اور اس کے روزے کا بدلہ میں دوں گا، اور کتنا دوں گا یہ میں جانتا ہوں، مقرر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ثواب مقرر کر دیا، نماز کا ثواب مقرر کر دیا، تلاوت کا ثواب مقرر کر دیا، اور بھی جتنی عبادتیں ہیں اس کا ثواب مقرر کر دیا، لیکن جب روزے کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ وہ انا اجزی بھی، کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، کتنا دوں گا یہ میں جانتا ہوں، کیونکہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، رمضان الشہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس کو آپ الگ رکھ بھی دیں، ایک سائیڈ میں رکھ دیں، اس کا میڈیکلی فائدہ آپ دیکھیں، دنیاوی فائدہ دیکھیں، طبی فائدہ دیکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ، کہ بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے، یعنی بدن ہلکا ہو جاتا ہے، بدن کی چربی ختم ہو جاتی ہے،
بدن کا فیٹ ختم ہوتا ہے، جسم کا فیٹ ختم ہو جاتا ہے، آدمی اس کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے۔ ڈائٹنگ، ڈاکٹر ڈائٹنگ لکھتا ہے کہ آپ کو ڈائٹنگ پہ رہنا ہے، فاسٹ فوڈ نہیں لینا ہے، آئلی چیز آپ کو نہیں کھانی ہے، نہیں تو آپ کی یہ بیماری بڑھ جائے گی، ورنہ یہ ہو جائے گا، ورنہ وہ ہو جائے گا۔ لیکن روزہ وہ سب کنٹرول کر دیتا ہے۔ بہترین ڈائٹ ہے روزہ کہ آدمی کی چربی کو، فیٹ کو کنٹرول کر دیا، جوڑ پور جسم کا حصہ کام کر رہا ہے، حرکت ہونے لگی، بیک بون کی تکلیف ختم ہو جا رہی ہے، کمر کا درد ختم ہو جا رہا ہے، جوڑ کا درد ختم ہو جا رہا ہے۔ آدمی جوڑ کے درد کے لیے پتہ نہیں کتنی جڑی بوٹی استعمال کیا، کتنا تیل استعمال کیا، کتنے حکیم سے ملا، لیکن رمضان کے مہینے میں نماز پڑھا، تراویح پڑھا، 29 رکعت جو پڑھتا ہے نا عشاء کی نماز میں ساتھ میں، وہ ساری جڑی بوٹی سے زیادہ فائدہ کرتا ہے، سارے تیل سے زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ ہر جوڑ اور ہر پور کے اندر حرکت آ جاتی ہے، ایک طرح کی روح اور غذا آ جاتی ہے اس میں۔ تو وہ زکوٰۃ البدن یا الصوم، یہ میڈیکلی فائدہ ہے۔ بہترین کثرت، بہترین ایکسرسائز، بہترین ڈائٹنگ، معدے کا، پیٹ کا جو معاملہ ہے، پیٹ کی صفائی، معدے کی صفائی اور معدہ کی مضبوطی، یہ سب روزے سے ہوتا ہے۔ جو لوگ مسلم نہیں ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے، جو ڈاکٹر ہیں، امریکن ڈاکٹر، جاپانی ڈاکٹر، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ روزہ یہ ایک بہترین عمل ہے صحت مند ہونے کے لیے، صحت یاب ہونے کے لیے، کہ ہر انسان کو سال میں 1 مہینہ روزے سے رہنا چاہیے۔ بدن کا سارا کچرا صاف ہو جائے گا، سارا بلوکیج ختم ہو جائے گا۔ یہ جو طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، ہارٹ اور خون بلاک ہو جاتا ہے، پھر اس سے 10 طرح کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ اگر 12 مہینے میں سے 1 مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں، ہر بلاکیج آپ کا ختم ہو جائے گا اور گندگی ختم ہو جائے گی، بدن کا کچرا صاف ہو جائے گا، کچرا نکل جائے گا، جوڑ توڑ کی بیماری جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، گٹھیا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ محروم ہیں، روزے کو معمولی سمجھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماری، چھوٹے چھوٹے بہانے میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ساری باتیں ہیں، یہ ساری حکمت کی باتیں ہیں کہ بھائی اجر و ثواب تو ہے ہی، آپ جو جسم کو لے کر اور طبیعت کو لے کر پریشان رہتے ہیں، 1 مہینہ روزہ رکھ کر دیکھیے کتنے فری محسوس کرتے ہیں آپ کتنے حشاش بشاش اور نشاط والی کیفیت محسوس کرتے ہیں، کتنا ہلکا پن محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو بوجھل پن ہوتا ہے کھا کھا کر دماغ پر جو چربی چڑھ جاتی ہے، 1 مہینہ روزہ رکھ کر دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا ریلیز فیل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھا دے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے آدمی مضبوط ہوتا ہے، دماغی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے، معدے کے طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے، دماغ بھی اس کا تیز کام کرتا ہے، پیٹ بھی اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، ہڈی بھی اس کی مضبوط ہو جاتی ہے، جوڑ اور توڑ اور پور سب مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ یہ جسم کے فائدے کی چیز ہے، جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ بات ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں گے اتنا اچھا ہے، کیونکہ ڈاکٹر بھی ہمیں یہی سمجھاتے ہیں، علماء بھی ہمیں یہی سمجھاتے ہیں، سنت اور شریعت بھی ہمیں یہی سمجھا رہی ہے۔ اگر پھر بھی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری بیوقوفی اور حماقت اور جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا، جیسے یہ بات اپنی جگہ پر سچ ہے کہ مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، گرچہ ہمیں لگتا ہے کہ گھٹ جاتا ہے کہ ہم مال خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں تو گھٹے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، گھٹتا نہیں ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ تو ایسے ہی روزہ جسم کو گھٹاتا نہیں ہے، روزہ جسم کو کمزور نہیں کرتا ہے، روزہ بیماری پیدا نہیں کرتا ہے، روزہ جسم کو بڑھاتا ہے، روزہ جسم کو اسٹرانگ بناتا ہے، روزہ بیماری کو ختم کرتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے
یہ یقین ہم ہونا چاہیے، تو پھر روزے کا لطف ہے، پھر روزے کا مزہ ہے، پھر روزے کی لذت ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ رحمت کا پہلا عشرہ، اللہ کی خاص رحمت پہلے عشرے میں متوجہ ہوتی ہے۔ اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ رحمت والے زون میں رہیں، رحمت والے زون میں۔ جب آدمی اس زون میں رہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ رحم و کرم کا مستحق ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر عطر کی خوشبو چاہیے تو عطر کی دکان میں رہیے، خریدیے نہیں خریدیے، عطر کی دکان میں رہیے، یا جو لوگ عطر لگا کر رکھے ہوئے اس کے آس پاس رہیے، اس کی خوشبو آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کوئلے کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عطر کی خوشبو ہمیں ملے، تو کوئلے کی دکان میں آپ کو کوئلے کی دھونی تو ملے گی، عطر کی خوشبو نہیں ملے گی۔ یہ پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت والا ہے۔ ہم اور آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رحمت والے زون میں رہیں، رحمت والے ماحول میں رہیں، تاکہ رحمت زیادہ سے زیادہ ہماری طرف متوجہ ہو، اللہ کا خاص رحم و کرم ہمارے اوپر ہو، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر رحم و کرم والی ہم پر پڑے گی، گناہ بھی دھل جائیں گے، تقدیر بھی اچھی ہو جائے گی، قسمت کا جو رونا ہم روتے ہیں وہ بھی اچھی ہو جائے گی، قسمت بھی اچھی ہو جائے گی، بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گے، اور ہم مٹی کو چھوئیں گے تو سونا بن جائے گا، کیونکہ اللہ کی خاص نظر کرم ہمارے اوپر ہے، رحم و کرم ہمارے اوپر ہے۔ تو رحمت والے زون میں ہمیں رہنا چاہیے۔ رحمت والے زون میں کیسے آنا ہے؟ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث رمضان کی نہیں ہے، یہ حدیث پوری زندگی کے لیے ہے، لیکن اس کو آپ اس رحمت والے زون میں فٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اب ہمیں رحمت سے استفادہ کرنا ہے، رحمت سے فائدہ حاصل کرنا ہے، رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، تو رحمت والے زون میں آنا ہے۔ رحمت والے زون میں آنے کے لیے اللہ کی جو مخلوق ہے اس پر رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے اس پر رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جان سے، مال سے، پیسے سے، کھانے سے، رہنے سے اس کا تعاون کرنا ہے، اس کے ساتھ رحم و کرم کرنا ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ رحم و کرم کریں گے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ ہم رحمت والے زون میں ہوں گے۔ اور ایسے بھی یہ مہینہ شہر المواسات ہے، یہ نہ بھولیں ہم کہ جس طریقے سے یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اجر و ثواب کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ شہر المواسات، کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، لوگوں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں کا غم ہلکا کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں کا حق سمجھنے کا مہینہ ہے، غربت کو سمجھنے کا مہینہ ہے، انسانوں کے حقوق کو سمجھنے کا مہینہ ہے، اور ہم سے جو کمتر لوگ ہیں، جن کے پاس چیزیں، نعمتیں دستیاب نہیں ہیں، ان کی ضرورتوں کو سمجھنے کا مہینہ ہے وہ شہر المواسات، کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو ہم رحمت والے زون میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کریں، ہمدردی کریں، غمخواری کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کا تعاون کریں۔ اور رمضان میں تو بہترین پلیٹ فارم ہے، افطاری کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں ہم غریبوں کی،
سحری کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں غریبوں کی، اسی طریقے سے عید میں ان کے کپڑے دلانے کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں۔ تو افطاری کی اپنی فضیلت ہے، سحری کی اپنی فضیلت ہے۔ آپ کتاب اٹھا کر پڑھیں، مطالعہ کریں کہ کسی غریب کو یا کسی بھی مسلمان کو افطاری کرنے کی کتنی فضیلت حاصل ہوتی۔ آدمی جب کسی کو افطاری کراتا ہے تو جس کی ہم نے افطاری کرائی ہے اس کو جتنا ثواب ملے گا روزہ رکھنے کا، اتنا ہی ثواب افطاری کرانے والے کو بھی ملے گا، اور دونوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ افطاری کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب اور افطاری کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب، دونوں میں کسی کا ثواب کا کٹوتی نہیں ہوگا۔ ایک غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم دوسرے کی افطاری نہیں کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اگر دوسرے کی افطاری کر لیں گے تو ثواب میں کٹوتی ہو جائے گی، ثواب کٹ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہم افطاری اگر کر لیں گے تو ان کو بھی اتنا ثواب ملے گا افطاری کرانے کا، ہمارے روزے کا، لیکن ہم نے اگر روزہ رکھا ہے تو ہمیں روزے کا مکمل ثواب ملے گا، ہمارے ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، اس کو افطاری کرنے کا ثواب ملے گا ہمارے روزہ رکھنے کے برابر۔ تو افطاری کا بھی ثواب ہے، سحری کرنے کا بھی ثواب ہے، کرانے کا بھی ثواب ہے۔ سحری مستقل ایک عبادت ہے، کرنا بھی چاہیے اور کرانا بھی چاہیے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں رحمت والے زون میں رہنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے غم کو سمجھنا چاہیے، ان کی غمخواری کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے۔ اور بہترین پلیٹ فارم ہے کہ ہم کسی غریب، مسافر، ضرورت مند کے لیے افطار کا انتظام کر دیں، غریب، مسافر، ضرورت مند کے لیے سحری کا انتظام کر دیں، کھانے کا انتظام کر دیں، رہنے کا انتظام کر دیں، کپڑے کا انتظام کر دیں، ان کے بچوں کے فیس کا انتظام کر دیں۔ ابھی آپ کے لیے موقع ہے، آپ کی مسجد میں سفرا حضرات بھی دور دراز سے تشریف لے کر آتے ہیں، کچھ رات میں بھی رکتے ہیں، کچھ افطاری بھی کرتے ہیں، کچھ سحری بھی کرتے ہیں۔ ہر مسجد میں یہ نظام ہوتا ہے، آپ ڈھونڈیں، تلاشیں، آپ ان کے ساتھ رحم و کرم کریں گے، ان غریبوں کے ساتھ، ان مسافروں کے ساتھ، ان سفرا کے ساتھ، تو اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ متوجہ ہوگی، کیونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا۔ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ، جو لوگ احسان کرتے ہیں، جو لوگ حسن سلوک کرتے ہیں، جو لوگ ہمدردی کرتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کا تعاون کرتے ہیں، ان کی ضرورت کو وقت پر پوری کر دیتے ہیں۔ اور رمضان میں تو ہر آدمی روزہ رہتا ہے تو کھانے کی ضرورت رات میں پڑے گی، افطاری کی ضرورت پڑتی ہے، سحری کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈھونڈیں، تلاشیں، دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ دار میں دیکھیں کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی گھر میں افطاری کا نظم نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں شاید ایسا نہ ہو، آپ کا گاؤں مشہور ہے مال والوں سے، لیکن بہت سارا گاؤں ایسا ہے کہ جس میں لوگوں کے پاس افطاری کرنے کا نظم نہیں ہے، افطاری کھولنے کا نظم نہیں ہے۔ جو ہم وہ پھل فروٹ اور وہ ڈش 10 طریقے کی ہم اپنے دسترخوان پر سجاتے ہیں، کسی کے یہاں ایک کھجور کی طاقت نہیں ہے، کھجور اپنے دسترخوان پر نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ آپ جائیں، ان سے ملیں، ان کے راشن کا انتظام کریں، ان کے افطار کا انتظام کریں۔ وہ بھی تو روزے دار ہیں، ان کو بھی میٹھے پانی کی ضرورت پڑتی ہوگی، شربت کی ضرورت پڑتی ہوگی، ان کا بھی گلا خشک ہوتا ہوگا، ان کو بھی گرمی لگتی ہوگی، ان کو بھی جو ہے مرغ مسلم کھانے کا دل کرتا ہوگا، ان کو بھی اچھی چیزیں اور لذیذ چیزیں کھانے کا دل کرتا ہوگا، لیکن وہ غریب ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو ہم ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، ہم ان کے افطار کا انتظام کریں۔ جو چیز ہم اپنے لیے لیتے ہیں غریبوں کے لیے بھی لے لیں۔ 10 چیزیں اپنے لیے لے لی تو 5 چیزیں غریبوں کے لیے بھی لے لیں۔ 10 kg اپنے لیے لیا تو 2 kg کسی غریب کے لیے بھی لے لیا۔ 10 kg افطاری کا انتظام اپنے لیے کیا تو 2 kg کسی غریب کے لیے بھی کر دیا۔ تو جب ہم غریبوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں گے تو یہ رحمت والے زون میں ہم رہیں گے، رحمت والے زون میں رہیں گے۔ اللہ کی رحمت خاص طور پر ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی تو کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت،
کوئی بد دعا، کوئی نظر، کوئی سحر، کوئی ٹونا، کوئی جادو، کوئی ٹوٹکا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا نظر کر دیا، سحر کر دیا، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، ٹوٹکا کر دیا، بد نظری کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بد دعا کر دیا۔ اللہ کی خاص نظر رحمت اگر ہمارے اوپر ہے، اللہ کی نظر و کرم ہمارے اوپر ہے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، کوئی دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ لکھ کے رکھیں، کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے لیے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے رحمت والے زون میں اگر ہمیں رہنا ہے تو ایک کام اور کرنا ہے، وہ یہ قرآن کریم کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ اے ایمان والو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تو فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائی کے درمیان صلح صفائی والے راستے کھولو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر ہو۔ تو ایک کام اور کرنا ہے۔ پہلا تو میں نے بتایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ غمخواری کیجئے، احسان کیجئے، معاملات اچھے کیجئے بندوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، ان کی ضرورت کو پورا کیجئے، افطاری کے ساتھ، سحری کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ، ان کی ضرورتوں کے ساتھ۔ یہ حسن سلوک ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ تو جو اللہ کے مخلوق پر رحم کرے گا، رحمت کرے گا، اللہ اس پر رحم اور رحمت ڈالے گا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے رحمت والے زون میں رہنے کے لیے، یا اپنے اوپر رحمت متوجہ کرنے کے لیے، کہ مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرانا ہے۔ گھی نہیں ڈالنا جھگڑے میں، تیل نہیں ڈالنا، جھگڑا بڑھانا نہیں ہے، فتنہ ڈالنا نہیں ہے، فساد نہیں کرانا ہے، فتنہ نہیں پھیلانا ہے، دوریاں پیدا نہیں کرنی ہے، لوگوں میں جھگڑا نہیں کروانا ہے، دیواریں کھڑی نہیں کروانی۔ آج ہمارا رول یہ ہے، ہماری نظر اور ہماری آنکھ کسی کو ہنستا بستا کھیلتا دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی خوش نہ رہے، جیسے ہم خوش نہیں ہیں کوئی بھی خوش نہ رہے۔ ہمارا کام جھگڑا کرانے میں ہوتا ہے، آگے آگے کیسے جھگڑا کرا دیں، کیسے کیس کرا دیں، کیسے کسی میں کسی کو پھنسا دیں، یہ سب کام میں ہم آگے آگے رہتے ہیں، پھنسانے والے کام میں، جھگڑا کرانے والے کام میں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر رحمت چاہیے، رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اور یہ رحمت والے پہلے عشرے میں، تو ایک کام کرو، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کراؤ۔ جو جھگڑے برسوں سے چلے آ رہے ہیں، اگر تمہارے پاس اس کی طاقت ہے، قوت ہے کہ اس جھگڑے کو ختم کر سکو، صلح صفائی کرا سکو، دونوں میں محبت پیدا کرا سکو، دونوں کو ایک ساتھ بٹھال سکو، ایک دسترخوان پہ بٹھال سکو، دونوں کے دل کے کینے کو ختم کر سکو، تو یہ کام کرو۔ بھائی کے جھگڑے کو ختم کراؤ، مسلمان بھائی کے جھگڑے کو ختم کراؤ، صلح صفائی کراؤ، محبت پیدا کراؤ، دونوں کے درمیان الفت پیدا کراؤ، جھگڑے نہ لگاؤ، فتنے نہ کراؤ۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، صلح صفائی کرتے ہیں، مسلمان بھائی کو آپس میں جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ ہمارا ہر عمل توڑنے والا ہے، چھٹکانے والا ہے، الگ کرنے والا ہے، جوڑنے والا کام ہم کریں، اتحاد پیدا کرنے والا ہم کام کریں، محبت پیدا کرنے والا کام ہم کریں، ایک پلیٹ فارم پر لانے والا کام ہم کریں، دلوں کو ایک نہج پر، دماغ کو ایک نہج پر لانے والا کام ہم کریں، تو فاتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یقیناً اللہ تم پر رحم فرمائے گا، یقیناً اللہ کی رحمت تم پر برسے گی، یقیناً اللہ کی خاص نظر رحمت تم پر ہوگی۔ پھر وہی بات ہے کہ جب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی خاص نظر ہمارے اوپر ہے، دنیا کی کوئی دشمنی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کوئی ہمارا کتنا بھی برا چاہ لے، کوئی ہمارے ساتھ کتنا بھی برا کر لے، نہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی خاص نظر ہمارے ساتھ ہے، نظر کرم ہمارے ساتھ ہے، رحمت والی نظر ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے لیے تو دو کام کرنا ہے، کام تو بہت سارے ہیں لیکن دو آسان کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ پہلے رحمت والے عشرے میں کرنے کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم رحمت سے استفادہ کر سکیں۔ ایک تو یہ
کہ ہم لوگوں کے ساتھ غمخواری کریں، لوگوں کی ضرورت کو پوری کریں، غریبوں کا تعاون کریں، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، آپس میں صلح صفائی کریں، محبت کو بانٹیں، نفرت کو ختم کریں، جوڑ کی باتیں کریں، توڑ کی باتوں کو ختم کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پہلے عشرے جو کہ رحمت والے عشرے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے گا، اور ہم رحمت سے افادہ اور استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔